بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا دوسرا سال تھا۔ ہندوستان کی چیونٹیوں کے پر نکل آئے تھے۔ یہ پر فوجی سامان سپلائی کرنے کی ٹھیکیداریوں نے مہیا کیے تھے۔ پورا ہندوستان فوجی کیمپ بن گیا تھا۔ جس کسی نے فوجی نوکری کی کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی بھرتی ہو گیا۔ فوجی بھرتی کا معیار صرف یہ رہ گیا تھا کہ جوان چلنے پھرنے اور رائفل اٹھانے کے قابل ہو۔ سپلائی کی ٹھیکیداریوں کا یہ عالم تھا کہ درزی صبح و شام وردیاں تیار کرتے رہتے تھے، بڑھئی لکڑی کے کھوکھے بناتے رہتے تھے، راج مزدور چھاؤنیوں میں بارکیں بناتے دکھائی دیتے تھے، جگہ جگہ عارضی ہوائی اڈے بننے لگے، بے روزگاری ختم ہو گئی اور گھروں میں پیسہ عام ہو گیا۔ جن لوگوں نے وردیاں، لکڑی کے بکسے اور دیگر سامان سپلائی کرنے کے ٹھیکے لے لیے وہ رات ہی رات لاکھ پتی ہو گئے۔ ان میں بل پاس کرنے والے دیسی افسروں اور کلرکوں کو رشوت نے دولت مند بنا دیا۔ جنگ سے پہلے کا پرسا دکاندار جنگ کے دوسرے سال لالا پرس رام ملٹری کانٹریکٹ اینڈ سپلائر بن گیا۔ نبوتر خان حاجی نبی بخش اینڈ سنز بلڈنگ کانٹریکٹر اینڈ سپلائر برائے بلڈنگ میٹیریل بن گیا۔ اتنی زیادہ دولت نے ان لوگوں کے دماغ خراب کر دیے جن کے تصور میں بھی کبھی اتنی زیادہ دولت نہیں آئی تھی۔ اس قبیل کے مسلمان، ہندو اور عیسائی دیسی انگریز بن گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹیاں آزاد کر دیں اور وہ انگریز افسروں سے ملنے جلنے لگیں۔ جو نو دولتی شادی شدہ تھے انہوں نے اپنے پرانے ماڈل کی بیویوں سے بدسلوکی شروع کر دی۔ خصوصاً مسلمانوں میں طلاقوں اور دوسری شادیوں کے واقعات زیادہ ہوئے۔ مسلمان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے دوسری شادی کی سوچتا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کے وارے نیارے ہو گئے تو جرائم بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ واردات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جنگ عظیم کے خصوصی کیسوں میں سے ایک ہے۔ یہ واردات ان لوگوں کے لیے حیران کن نہیں ہوگی جنہوں نے جنگ عظیم کا زمانہ دیکھا اور جنہیں اس وقت کی ہندوستانی سوسائٹی کا انقلاب اچھی طرح یاد ہے۔ ہندوستان کی ایک چھاؤنی کا تھانہ میرے پاس تھا۔ ایک روز تھانے میں ایک کار آئی اور اس میں سے ایک ہندو نکلا۔ وہ MES کا ٹھیکیدار تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ MES فوج کا ایک محکمہ ہے جسے ٹھیکیداروں کا محکمہ کہا جاتا ہے۔ جنگ عظیم میں جس قدر لوٹ کھسوٹ اور رشوت اس محکمے میں ہوئی تھی وہ شاید ہی کسی اور محکمے میں ہوئی ہوگی۔ اب بھی یہ محکمہ سونے کی کان ہے۔ ہندو جنگ سے پہلے بھی پائے کا کاروباری آدمی تھا۔ جنگ میں MES کی ٹھیکیداری نے اسے کار اور بہت بڑی کوٹھی دے دی۔ اس نے یہ رپورٹ دی کہ اس کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی جس کی عمر 23 سال تھی گزشتہ 3 دنوں سے لاپتہ ہے۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا، کسی کو چاہتی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہوتی تو میں رپورٹ درج کرانے نہ آتا۔ وہ آخر بالغ ہے، مجھے کورٹ میں ذلیل کر سکتی ہے۔ اسے اغوا کیا گیا ہے اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اغوا اور قتل کی وجہ؟ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے صرف خدشے کا اظہار کیا ہے۔ خدشے کا کوئی باعث اور کوئی جواز ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، یا یوں کریں کہ کسی پر آپ کو شک ہے تو اس کا نام پتہ بتا دیں۔ وہ خاموش رہا۔ بے چین معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، رقابت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لڑکی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہو جو لڑکی کو پسند نہ ہو اور وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ چلی گئی ہو جسے آپ جانتے ہی نہ ہوں۔ رشتہ تو اسے کوئی بھی پسند نہیں۔ اس نے رنجیدہ سے لہجے میں کہا، کہتی ہے کہ اپنی پسند کی شادی کروں گی، لہٰذا میں نے اس کے رشتے کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی آزاد ہے؟ میں نے کہا،
بلکہ سرکش اور باغی کہا جائے تو مناسب ہوگا، یعنی جس لڑکی کے آگے باپ نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں وہ سرکش ہی ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ سرکش ہے، اس نے جواب دیا، اور اس نے جھجک کر کہا، اور وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت ہے۔ اس نے ایک لفافے میں سے 2 تصویریں نکال کر میرے آگے رکھ دیں۔ دونوں لڑکی کی تھیں، پوز مختلف تھے، ایک سامنے کا اور ایک پہلو کا، یعنی پروفائل۔ وہ واقعی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، زندہ ہے، اور وہ جہاں کہیں ہے وہاں اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو میں مجبور ہوں۔ آپ بھی مجبور ہیں۔ مجھے یہ تسلی تو ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہے اور جہاں بھی ہے وہاں خوش ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، یہ میری پہلی بچی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے جتنا اپنی 2 بیٹوں سے بھی نہیں۔ میں نے ذہن میں نوٹ کر لیا کہ لڑکی بے جا پیار سے بگڑی ہوئی ہے۔ ایسے بچے جوان ہو کر من مانی کیا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے کبھی 1-2 دنوں کے لیے غیر حاضر رہی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ سوشل لڑکی ہے، کبھی کبھی رات ذرا دیر سے آتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ سوشل ہے؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ اس کی وضاحت کریں، کس قسم کی سوسائٹی میں جاتی ہے؟ میرا زیادہ تر تعلق فوجی افسروں کے ساتھ ہے، اس نے جواب دیا۔ میں ان کی پارٹیوں وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں۔ کچھ افسروں کو معلوم تھا کہ میری بیٹی جوان ہے اور BA ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی میں عورتیں آتی ہیں، ان میں انگریز عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا کرو، تعلقات بڑھیں گے۔ مجھے اب اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اسے پارٹیوں وغیرہ میں لے جانا شروع کر دیا۔ لڑکی بڑی ہوشیار نکلی۔ پھر اس نے خود پارٹیوں وغیرہ میں جانا شروع کر دیا؟ میں نے پوچھا، جی ہاں، اس نے کہا۔ اس نے 2-3 دنوں میں انگلش ڈانس سیکھ لیا تھا۔ مجھے اب زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ پوچھنا تو میں نے ضروری ہی نہیں سمجھا کہ لڑکی کا چال چلن کیسا ہے۔ وہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیسا ہوگا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ کسی افسر یا افسروں کے ساتھ کسی پہاڑی مقام مثلاً شملہ، مسوری یا ڈلہوزی چلی گئی ہوگی۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک اور جگہ آئی جہاں اس کے جانے کا امکان تھا۔ یہ جگہ تھی کسی مہاراجے یا نواب کا حرم۔ آج کل تو یہ مہاراجے اور نواب بھوکے مر رہے ہیں۔ انگریزوں کی بادشاہی میں یہ لوگ بھی بادشاہ تھے، اپنی اپنی ریاست میں شہنشاہ تھے۔ ان کے پاس اندھی دولت تھی، ان کے ایجنٹ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی اسے حرم کے لیے پھانسنے یا خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑی بڑی طرح دار لڑکیاں کسی نواب صاحب کی چہیتی بیگم بلکہ رانی بننے کے لیے گھر سے بھاگ جاتی تھیں۔ حرم میں جا کر انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان جیسی 20 لڑکیاں محل کی قیدی اور بے نکاحی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی رانی بننے کے جھانسے میں آ گئی ہے تو پھر اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ برآمدگی اور واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے اس خطرے کا ذکر کر دیا۔ اس نے کہا، آپ یہ سراغ لگا دیں کہ کون سے مہاراجے یا نواب کے پاس ہے، میں فوج کے انگریز افسروں کا اثر استعمال کر کے اسے وہاں سے نکلوا لوں گا۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، آپ اگر اس میں ذاتی دلچسپی لیں تو میں آپ کو اتنی زیادہ فیس دوں گا جتنی آپ مانگیں گے۔ میری رپورٹ رجسٹر کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اسے پرائیویٹ کیس سمجھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا فرض ہے جس کی میں کوئی فیس نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ نے یہ کیس رجسٹر میں ڈال دیا تو رجسٹر میں ہی پڑا رہے گا، آپ کے پاس اور بھی بہت سے کیس ہوں گے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں ٹال مٹول نہیں کروں گا، پھر اسے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر اور اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ لڑکی کا زیادہ تر میل جول کس کس کے ساتھ تھا اور اسے کس پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایک مسلمان میجر کا نام لیا، یہ MES کا میجر تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے چند ایک نام بتائے، لیکن زیادہ زور اسی مسلمان میجر پر دیا اور کہا، چھاؤنی میں سکینڈل بن گیا ہے، اس میجر کے 2 بچے ہیں، اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میجر کی بیوی پردہ نہیں کرتی، امیر کبیر والدین کی بیٹی ہے، سوشل نہیں، اچھی دلکش شکل و صورت کی عورت ہے میجر کی، اور اس کی ناچاکی ہو گئی ہے۔ میری لڑکی کو زیادہ تر اسی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بہت سی اور ضروری باتیں پوچھ کر میں نے رپورٹ درج کر لی اور ہندو ٹھیکیدار چلا گیا۔
یہ اس ہائی کلاس سوسائٹی کا ڈرامہ معلوم ہوتا تھا جو ہندوستانی معاشرے میں جنگ عظیم میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ حرام کی دولت کی پیداوار تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا تو یہ سوسائٹی پاکستان کے حصے میں بھی آئی۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ سرکاری ٹھیکے داریاں اور رشوت تھی۔ اس لیے اس سوسائٹی نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی بنیاد ہی ٹھیکے داریوں اور رشوت پر رکھی۔ اب آپ اپنے ملک میں معاشرے کی اس کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں میں یہی حرکتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بیٹیاں سوشل، ہر کسی سے ملتی ملاتی اور بدکاری کرتی ہیں۔ خاوندوں اور بیویوں میں ناچاکی رہتی ہے۔ لڑکیاں من مانی کرتی ہیں مگر پولیس تک کوئی واردات نہیں پہنچتی، کیونکہ اس بے حیائی اور بدکاری کو ان لوگوں نے تہذیب میں شامل کر لیا ہے۔ اس ہندو ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ اس لیے دی تھی کہ ابھی وہ لڑکی کی اس حرکت کو جرم سمجھ رہا تھا۔ نئی تہذیب نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی۔ خود میرے لیے بھی یہ حرکتیں نئی اور قابل اعتراض تھیں اور ہیں۔ مجھے جب یہ پتا چلا ایک ہندو لڑکی کی وجہ سے ایک مسلمان گھرانہ اجڑ رہا ہے تو میں نے اس کیس میں ذاتی دلچسپی لینے کا ارادہ کر لیا۔ چھاؤنی میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہاں افسروں کے بیروں، خانساموں اور بھنگیوں کی ایک فوج رہتی ہے۔ یہ لوگ پولیس کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ میں انہیں بہترین مخبر سمجھا کرتا تھا۔ پولیس کے خلاف بھی مخبری کرتے تھے اور حق میں بھی۔ دیسی افسروں اور ان کی بیویوں کے ادھر ادھر ناجائز تعلقات میں یہ لوگ خاص پارٹ ادا کرتے تھے۔ کوٹھیوں اور بنگلوں کے اندر کی دنیا کی صحیح خبریں دیتے تھے۔ میں نے ان میں سے کم و بیش 20 آدمی اپنی مخبر پلٹن میں شامل کر رکھے تھے۔ یہ کیس چونکہ MES کے ایک ٹھیکیدار کی بیٹی کا اور MES کے ہی ایک میجر کا تھا، اس لیے میں نے MES کے آفیسرز میس کے 2 خصوصی بیروں کو بلوایا۔ وہ رات کو کام سے فارغ ہو کر آئے۔ لڑکی کے متعلق انہوں نے نہایت دلچسپ اور لذیذ باتیں بتائیں اور کہا کہ انگریز افسر اپنی میمو کو بھول گئے ہیں۔ ان بیروں کی اطلاع کے مطابق لڑکی آفیسرز میس کے بڑے کھانے میں ضرور جاتی ہے، انگریز افسروں کے ساتھ ڈانس کرتی ہے اور اس کا باپ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ان دونوں نے لڑکی کے حسن کی تعریفیں اپنی زبان اور اصطلاحوں میں بڑے ہی اشتعال انگیز انداز سے کیں۔ مسلمان میجر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے، عیاش آدمی ہے، ٹھیکیداروں سے بہت رشوت لیتا ہے۔ اس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ کبھی میس میں نہیں آئی۔ وہ چھاؤنی میں ایک بنگلے میں رہتی ہے۔ ان بیروں کی معرفت اگلے روز بنگلے کے 2 اور ملازم آ گئے۔ یہ دونوں مسلمان میجر کے بنگلے کے پڑوس کے بنگلوں میں ملازم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہندو لڑکی کبھی کبھی اس میجر کے گھر آتی ہے اور انہیں باہر بھی اکٹھے دیکھا گیا ہے۔ افسروں میں اٹھنے بیٹھنے والی یہ ایک ہی لڑکی نہیں تھی، اور بھی بہت سی ہندو، سکھ اور عیسائی لڑکیاں ایڈوانس ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان سب کے باپ یا خاوند انہیں انگریز افسروں سے ملوا کر بلکہ ان کے حوالے کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہندو لڑکی جو لاپتہ ہو گئی تھی بہت مشہور تھی۔ بیروں نے بتایا کہ بہت شوخ اور چلبلی لڑکی ہے۔ مسلمان میجر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے۔ تقریباً 1 مہینے سے وہ بنگلے میں اکیلا رہتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ میاں بیوی میں اسی لڑکی پر جھگڑا رہتا تھا۔ ایک گھریلو ملازم نے یہ بھی وثوق سے بتایا کہ میجر کی بیوی کے ایک آدمی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بیوی اسی شہر کے مضافاتی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا باپ امیر قسم کا زمیندار تھا۔ اراضی مزاروں کے سپرد تھی۔ بہرحال یہ سب حرام کی دولت، بے جا آزادی اور انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے بے حیا ہو جانے کا چکر تھا۔ میں نے اس میجر کے خانسامے کو چھاؤنی کے دوسرے ملازموں کی معرفت قابو کر لیا۔ اس نے میجر کا چال چلن وہی بتایا جو دوسرے ملازم بتا چکے تھے۔ بہت دیر تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد نئی بات یہ سامنے آئی کہ ایک انگریز لیفٹیننٹ کرنل جس کا نام جانسن بتایا گیا اکثر اس میجر کے گھر آتا ہے۔ 2-3 بار یہ لڑکی بھی کرنل جانسن کے ساتھ آئی تھی۔ تینوں الگ کمرے میں بیٹھے شراب پیتے رہے تھے۔ خانسامے نے یہ بھی بتایا کہ میجر کی بیوی کا ایک امیر کبیر آدمی کے ساتھ دوستانہ ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا، آپ اسے ارشد کہہ لیں۔ یہ آدمی میجر کے سسرال کی برادری کا تھا۔ میجر کی بیوی کوئی 2 مہینے سے میجر کے ساتھ کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔
اور اس نے ارشد کے ساتھ اس حد تک دوستانہ کر لیا کہ میجر کی موجودگی میں ارشد کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ 2 دفعہ کرنل جانسن میجر کی غیر حاضری میں میجر کی بیوی کے پاس آیا اور بیوی نے اسے بڑے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ خان سامع نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے یہ ہندو لڑکی میجر کے پاس نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی اگر اس میجر کی خاطر گھر سے نکلی ہے تو وہ کہیں اور روپوش ہے۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ اتنی آزاد لڑکی اگر میجر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے گھر سے بھاگنے اور روپوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی کی مرضی پر چھوڑ دی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ نے اسے یہ بھی کہا ہو کہ اگر اس نے مسلمان کے ساتھ شادی کی تو اسے قتل کرا دیا جائے گا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ میجر اپنی بیوی کو طلاق دے کر شادی کرے گا، اور پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ مسلمان میجر بالکل ہی بے قصور ہو سکتا ہے۔ چھاؤنی میں ایک گورا ریجمنٹ بھی تھی جس کے سپاہیوں نے 3-4 بار بازار میں شراب پی کر ہلڑ بازی کی تھی۔ ان انگریز سپاہیوں کو ہم ٹومی کہا کرتے تھے، بلکہ ہندوستان میں مشہور تھا کہ گورے سپاہی اپنے باپ کی نسل سے نہیں ہوتے، سب حرامی ہوتے ہیں۔ اس ریجمنٹ کے 4 سپاہیوں نے ایک بار ایک دیہاتی لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ دیہاتیوں نے گوروں پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا اور لڑکی کو بچا لیا۔ مجھے یہ خدشہ بھی نظر آنے لگا کہ لڑکی کہیں ان گوروں کے ہاتھ نہ چڑھ گئی ہو۔ اس صورت میں انہوں نے اسے خراب کر کے جان سے ہی مار دیا ہوگا۔ اس صورت میں ایک دیسی تھانے دار محض مجبور اور بے بس تھا۔ تمام امکانات پر غور کر کے میں نے سب سے پہلے میجر کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کورا ذہن لے کر میجر سے ملنا بیکار تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ جی ہاں لڑکی میرے پاس ہے۔ میں نے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر کے اسے گھیرنا بہتر سمجھا تھا۔ اس کی بیوی کے گھر جا کر میں اس کے باپ سے ملا اور اسے بتایا کہ ایک ہندو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے جس کے باپ نے میجر پر شک کیا ہے، اور میں میجر کی بیوی سے میجر کے چال چلن اور اس لڑکی کے ساتھ تعلقات کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے یعنی میجر کے سسر نے میجر کے خلاف بہت سی باتیں کی، جن میں سے کوئی ایک بھی بات میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے دل کا غبار نکال کر اس نے مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اس لڑکی کو عورت کہنا زیادتی تھی، وہ جوان لڑکی تھی، 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اصل عمر سے چھوٹی لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میجر اتنی دلکش لڑکی کے مقابلے میں کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن میجر عیاشیوں کا دل دادا تھا۔ اس کی بیوی کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ باتیں شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سیدھی سادی گھریلو عورت نہیں، باتیں پر اثر کرتی تھی اور بولنے کا انداز باوقار تھا۔ وہ اپنی حیثیت، اپنے حسن اور اپنی قدر و قیمت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے گھر میں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں، بلکہ گھر میں پیسہ ہی پیسہ تھا۔ یہ سب ٹھیکے داریوں سے لی ہوئی رشوت تھی۔ اس اندھے پیسے نے اس کے خاوند کو پاپی بنایا۔ رشوت کی پہلی رقم گھر آتے ہی اس نے شراب پینی شروع کر دی۔ پھر بیوی کو بھی شراب پینے پر اکسانے لگا، مگر وہ نہ مانی۔ بیوی کو وہ انگریزوں کی طرح ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ بیوی نے یہ بھی پسند نہ کیا۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ برقع اتار دیا اور اس کے ساتھ باہر جانے لگی، لیکن صرف پکچر دیکھنے یا سیر وغیرہ کے لیے۔ یہ عورت صرف 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ میجر نے اسے انگریزی پڑھانی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی گھر میں افسروں کی دعوتیں کرنے لگا جن میں بیوی کو ساتھ رکھتا تھا۔ یہ لوگ اس قدر بے حیا اور بدنیت تھے کہ میرے خاوند کے سامنے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے اور بیہودہ باتیں کہہ گزرتے تھے۔ اس عورت نے کہا، میں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے اور یہ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ خاوند اسے ایڈوانس اور سوشل بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانی۔ گزشتہ 6 مہینوں سے اس کے خاوند کے تعلقات اس ہندو لڑکی کے ساتھ شروع ہوئے۔ وہ میجر کے گھر میں ایک دعوت میں آئی تھی۔ اس کے بعد میجر نے اپنی بیوی کو سوشل بنانے کی کوششیں ترک کر دیں اور اس کی دلچسپیاں باہر بڑھنے لگیں۔ میجر اپنی بیوی کو اس لڑکی کی طرح بننے کو کہتا تھا اور لڑکی کی تعریفیں کرتا تھا۔
لڑکی اس کے گھر کئی دفعہ آئی۔ ابتدا میں لڑکی نے میجر کی بیوی کو اپنی طرح آزاد ہونے پر اکسایا، مگر بیوی اس کی باتوں میں نہ آئی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی اور میجر یہ چاہتے تھے کہ میں بھی آزاد ہو کر دوسرے مردوں کے ساتھ دوستی کر لوں تاکہ میں اپنے خاوند کو عیاشی سے روک نہ سکوں۔ جوں جوں ہندو لڑکی کے ساتھ میجر کے تعلقات بڑھتے گئے، اپنی بیوی میں اس کی دلچسپی گھٹتی گئی۔ اب یوں ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے گھر آتی تھی تو میجر کی بیوی سے ملتی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں الگ کمرے میں بیٹھے رہتے۔ پھر اس کے گھر میں ایک انگریز کرنل آنے لگا۔ وہ عموماً رات کے وقت آتا تھا۔ میجر نے اپنی بیوی کا اس کے ساتھ تعارف کروایا۔ کرنل اردو بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی اس عورت کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بیہودہ تھی۔ اس انگریز نے میجر کی بیوی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پہلے اس کا ہاتھ چوما، پھر اس کے گال چوم کر میجر سے کہا، تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ تمہاری بیوی اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ کرنل چلا گیا تو بیوی میجر پر برس پڑی۔ میجر ہنستا رہا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہم لوگ پسماندہ ہیں۔ انگلینڈ میں عورت کے حسن کی تعریف منہ چوم کر کی جاتی ہے۔ غرض میجر اس بے حیائی کی تعریفیں کرتا رہا اور اس کی بیوی اس پر اور اس کی تہذیب پر لعنت بھیجتی رہی۔ کرنل اس کے بعد بھی آتا رہا۔ 3-4 بار یہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن میجر، کرنل اور یہ لڑکی میجر کے گھر ایک کمرے میں بیٹھے۔ انہوں نے وہیں شراب منگوائی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے باہر کی طرف جا کر کھڑکی میں سے جھانکا۔ پردے پڑے ہوئے تھے لیکن 2 پردوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا۔ کھڑکی اندر سے بند تھی۔ اس نے شیشے اور پردوں میں سے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ نوجوان ہندو لڑکی جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مادرزاد ننگی تھی اور کرنل اور میجر وحشی بنے ہوئے تھے۔ بیوی اپنے کمرے میں چلی گئی، بہت روئی اور سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اس کا خاوند اسے غیر مردوں کے ساتھ اسی سطح پر لانا چاہتا تھا۔ رات بہت دیر تک کرنل اور لڑکی چلے گئے۔ میجر سونے کے کمرے میں آیا تو بیوی نے گلا شکوہ کیا۔ میجر نے الزام کی تردید کر دی۔ اس پر جھگڑا ہوا اور پھر یہ جھگڑا آئے دن ہونے لگا۔ انگریز کرنل 2 دفعہ میجر کی غیر حاضری میں اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے بیہودہ بے تکلفی کی۔ بیوی نے اسے دھتکارنے کی کوشش کی تو اس نے 1000 روپیہ پیش کر دیا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ میں تمہیں کئی ہزار روپیہ دے سکتی ہوں۔ کرنل چلا گیا۔ میجر گھر آیا تو بیوی نے اسے کہا کہ تم باہر سے لڑکی لا کر گھر میں بدکاری کرتے بھی ہو اور کرنل سے بھی کرواتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کرنل نے مجھے بھی طوائف سمجھ لیا۔ اس واقعے کی تفصیل سن کر میجر طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں خود بدکار ہو سکتا ہوں، بیوی کو بدکار نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے بیوی کو اتنا سا اطمینان ضرور ہوا کہ اس کے خاوند کے دل میں غیرت ابھی زندہ ہے۔ خاوند نے اسے بعد میں بتایا نہیں کہ کرنل کے ساتھ اس کے اس معاملے میں بات ہوئی ہے یا نہیں۔ معلوم نہیں کرنل ڈھیٹ تھا یا میجر کی کمزوری تھی کہ 1 ہفتے بعد کرنل پھر آ گیا۔ میجر گھر پر نہیں تھا۔ کرنل نے پھر وہی بیہودہ خواہش ظاہر کی اور 1000 نقد کے علاوہ ریشمی کپڑوں کا وعدہ کیا۔ یہ لوگ ہندوستانیوں کو غریب اور اپنا غلام سمجھتے تھے۔ کرنل جانسن، اس عورت نے اسے کہا، میں 1000 روپیہ دے کر تمہیں اس طرح قتل کرا سکتی ہوں کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس نے کرنل جانسن کی اتنی بے عزتی کی کہ اردلی اور خانسامہ آواز سن کر دوڑے آئے۔ کرنل چلا گیا۔ بیوی نے میجر کو بتایا تو میجر نے غصے کا اظہار تو کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کم بخت کرنل ہے اور انگریز ہے، اس کے خلاف رپورٹ کرنا بھی خطرناک ہے۔ بہرحال بیوی کے بیان کے مطابق میجر بہت بے چین ہو گیا تھا مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ اس کے بعد بھی یہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ گھر آتی رہی۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور بہت دیر بعد لڑکی جاتی تھی۔ بیوی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گھر میں جھگڑے اتنے بڑھے کہ وہ اپنے گھر آ گئی۔ اس نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا۔ میجر صاحب نے آپ پر کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کا الزام لگایا تھا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ مجھے اس بات کا علم ہوگا۔ عورت چونکہ ہوشیار تھی اس لیے اس نے نہایت اچھا جواب دیا۔ کہنے لگی، عورت پہاڑوں سے ٹکرا سکتی ہے لیکن صرف اتنا سا الزام کہ کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اسے گھٹنوں بٹھا دیتا ہے۔
عورت کو ذلیل کرنے اور اس کا منہ بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر بدکاری کا الزام عائد کر دو۔ یہی الزام مجھ پر عائد کیا گیا اور میں خاوند کے اگلے فیصلے کے انتظار میں گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اس عورت کے متعلق یہ رائے قائم کر لی تھی کہ یہ کوئی بدھو بیوی نہیں، چاہے تو کسی کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ ارشد کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کا آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ کہنے لگی، میرا خیال تھا کہ آپ کو اس کے متعلق معلوم نہیں ہوگا، آپ شاید میرے خاوند سے مل آئے ہیں۔ اس نے میرے بارے میں آپ کو کیا بتایا ہے؟ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے بارے میں کسی نے مجھے کیا بتایا ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے معاملے میں میرا ذہن بالکل صاف ہے۔ پولیس کی طرف سے آپ پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں؟ اس کا ہندو لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھے کچھ سچی باتیں بتا دیں گی تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ پھر میں نے اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، آپ نے میرے دل میں اپنے خاوند کے خلاف خاصی نفرت پیدا کر دی ہے۔ وہ آپ جیسی باوقار عورت کو ایک ہندو لڑکی کی خاطر پریشان کرتا رہا ہے۔ وہ غالباً آپ کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ ارشد کے متعلق مجھے بتا دیں کہ یہ الزام آپ پر کس طرح عائد ہوا ہے۔ یہ ایک ناٹک تھا، اس نے جواب دیا۔ ارشد ہماری برادری کا ایک شادی شدہ آدمی ہے، آپ اسے میرا منہ بولا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ خاوند میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو سنائی ہیں اسے بھی میں سناتی رہتی تھی۔ ایک روز ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ارشد میرے پاس آنا شروع کر دے اور اس قسم کی ایکٹنگ کی جائے کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم نے اس امید پر یہ پروگرام بنایا تھا کہ میرے خاوند کی غیرت جاگ اٹھے گی اور وہ مجھے ارشد سے ملنے سے روکے گا۔ پھر میں اسے کہوں گی کہ تم اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہو تو میں بھی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ من مانی کر سکتی ہوں۔ ارشد بہت دلیر آدمی ہے، اس نے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ارشد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرا خاوند گھر نہیں تھا۔ اس کے آنے کی آواز آئی تو میں اور ارشد ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ خاوند کا پاؤں دروازے میں پڑا تو ہم چونک کر اور گھبرا کر دور دور سرک گئے۔ خاوند کا رنگ بدل گیا مگر وہ بولا نہیں۔ ارشد چلا گیا۔ خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ ارشد اور تم اتنی قریب بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، جو تم اور وہ ہندو لڑکی کیا کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھے پانچویں روز ارشد آ جاتا اور پھر یوں بھی ہوا کہ خاوند گھر میں موجود تھا۔ ارشد آیا اور میں خاوند کو بتائے بغیر اس کے ساتھ پکچر دیکھنے چلی گئی۔ خاوند کو یقین ہو گیا کہ میرے اور ارشد کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک روز پھر مجھے ارشد سے ملنے سے روکا۔ میں نے اسے اس ہندو لڑکی سے ملنے سے روکا۔ پھر اس نے جو کچھ کہا میں نے اسی طرح جواب دیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ میرا اتنا پیارا گھر بدکاری کا اڈا بن گیا تھا، حالانکہ میں بدکار نہیں تھی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاوند کے راستے پر چل نکلوں گی، مگر اس ناٹک کو بھی میں بدکاری سمجھتی تھی۔ میں اپنے سہاگ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اتنی روئی کہ اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ اسی کیفیت میں خاوند سے کہا کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، مگر شراب اور اندھی آمدنی نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس پر اس کا اثر تو بہت ہوا کہ میں نے ارشد کے ساتھ ناجائز دوستی کر لی ہے، لیکن اس نے اپنی عادت بدلنے کی ذرہ بھر کوشش نہ کی۔ یہ سلسلہ 3-4 مہینے چلا، ہمارے جھگڑے بڑھتے گئے۔ آخر خاوند نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں ان کے اس ناٹک پر تنقید کر سکتا تھا، لیکن میری تفتیش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے ہندو لڑکی کا سراغ لگانا تھا۔ اس میجر کی بیوی بدکار تھی یا نہیں، اس سے میرا واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے رہنمائی ملی کہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے میجر کو معقول بہانہ مل گیا تھا، مگر یہ سوال میرے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ لڑکی کو گھر سے غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے ارشد کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اسے ملا، مجھے چند ایک باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ ارشد ان لوگوں میں سے تھا جو ایک ہی وقت دیہاتی بھی ہوتے ہیں اور شہری بھی، یعنی ان میں شہریوں والی نفاست اور فیشن بھی ہوتا ہے اور دیہاتیوں والا گنوار پن بھی۔ یہ لوگ کسی کے سر پر لٹ مار کر آئی ایم سوری کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
جوان آدمی تھا اور شادی شدہ بھی۔ میں اسے ملا تو اس نے پہلوانوں کی طرح جھوم کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، ہاؤ جی ملک صاحب، اور اس نے کسی کو آواز دے کر بڑی ہی دبنگ آواز سے کہا، دودھ میں برف ڈال کر لے آؤ جگ میں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، اور یہ بھی کہ جن سے مخالف کے لیے اس میں کشش تھی، اس کے مزاج میں شگفتگی بھی تھی۔ میں نے اسے ملاقات کا مطلب بتایا۔